آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع یہ ہے کہ جیسے سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح یہ فصل گندم یا چاول ہے، کیا اس پر بھی کوئی شرعی حکم لاگو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو فصل لگائی جاتی ہے اس میں عشر نکالا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ سوجھ بوجھ دی کہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کھانے کے لیے یہ فصلیں وغیرہ اگائیں۔ اس میں گندم ہے، چاول ہے، اور بھی فصلیں ہیں۔ تو جب یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے بندے کو عطا کی ہیں، ایک ایک دانہ اس نے یہ گندم کا لگایا، اور اللہ پاک نے ایک ایک پودے کو کتنے کتنے سٹے جو ہے وہ لگا دیے، اور ایک سٹے میں کتنے سارے دانے اللہ نے بندے کو واپس کر دیے۔ تو جب اتنی سارے دانے اللہ کی ذات اپنے بندے کو واپس کر رہے، تو پھر بندے کا بھی حق یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے۔ تو فصلوں پر جو شرعی حکم ہے وہ عشر کا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ عشر دو قسم کی اصل میں زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہے کہ جو بارانی ہوتی ہے، یعنی ان کی جو فصلیں پکتی ہیں وہ بارش کے ذریعے، اس میں انسان کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا۔ بعض علاقے ہیں وہاں پر صرف وہ بارش وغیرہ کے ذریعے ہی وہ فصلوں کو پانی ملتا ہے۔ یہ آپ چکوال چلے جائیں، مری سائڈ کو چلے جائیں، ان علاقوں میں تو وہ بارانی زمینیں ہیں اکثر۔ اس میں عشر یہ ہے کہ وہ جتنی فصل ہے، ہمارے ہاں اصل میں یہ اکثر کسان حضرات یہ پوچھتے ہیں، جی وہ گندم کی کٹائی آ گئی ہے، دانے ہم نے گھر لے آئے، اس میں ہم پہلے تیل والے کے پیسے دیں گے، کھاد والے کے پیسے دیں گے، جو ٹریکٹر والا ہے اس کے، کٹائی والے کے، پھر عشر نکالیں گے۔ ایسی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے گندم کی کٹائی کر لی اور آپ کے گھر میں دانے آ گئے، سب سے پہلے اس ذات کا حق ہے جس نے ایک ایک دانے سے آپ کو کتنے دانے عطا کیے، تو آپ اس میں سے اللہ کا حق نکالیں گے۔ تو جو بارانی زمین ہے، بارش کے ذریعے جو فصلیں پکی ہیں، ان میں تمام جو دانے آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اس تمام فصل، دوسروں کو دینے سے پہلے آپ نے اللہ کا حق نکالنا ہے، اور وہ ہوگا 10واں حصہ سارے اس فصل میں سے۔ اور بعض وہ زمینیں ہوتی ہیں جو بندہ ٹیوبل کے ذریعے ان کو پانی پلاتا ہے، نہری پانی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو ایسی زمینوں کی جو آپ کو فصل حاصل ہوئی، آپ کے پاس دانے آ گئے، تو اس ساری فصل میں آپ نے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہے۔ پہلے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے فلانے کا فلانے کو دینا، یہ نہیں، پہلے اللہ کا حصہ نکالنا ہے، اس کے بعد آپ نے جس جس کو دینا ہے اس کو دیں۔ جب سے ہم نے یہ اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیا ہے، تو فصلیں بھی ویسی نہیں ہوتی، اور جس کسان کو بھی پوچھیں وہ کہتا جی بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی۔ ارے بھائی بچنا کیا؟ جب آپ نے اللہ کے راستے میں دینا چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے بھی ان میں برکت کو چھوڑ دیا۔ پہلے ادوار کے اندر اتنی زیادہ فصل نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی کھادیں نہ دوائیاں ڈالی جاتی تھی، جتنی فصل ہوتی تھی اس میں کسانوں کو ہم نے دیکھا ہے سیدھا سادہ وہ دور ہوتا تھا، اتنے مسائل کا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو وہ جب دانے سب اکٹھے ہو جانے اور جب اس کو ماپنا شروع کرنا ہے
تو جو آلہ ہوتا تھا، پنجابی میں ہم اس کو دڑوپا کہتے تھے، تو وہ جو اس کو بھرنا، تو جتنے بھی محلے کے بچے آتے تھے پہلے ان کو دے دیتے تھے، پھر اس میں مسجد کا حصہ نکالتے تھے۔ امام صاحب کے لیے علیحدہ ان نے جو ہے وہ گندم رکھی ہوتی تھی۔ یعنی یہ سارا وہ صدقہ خیرات تھا جو اللہ کے راستے میں وہ دے رہے تھے، اگرچہ ان کو مسائل کا علم نہیں تھا لیکن وہ صدقہ کرتے تھے۔ تو وہ یہ سب دے دو کر بھی ان کے پاس بڑی گندم ہوتی تھی، وہ پورا سال اس گندم کو استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے، اس میں سے بیچ بھی لی جاتی تھی اور ضروریات کو پورا ہو جاتا تھا۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ گندم کی کٹائی ہوئی اور سیدھا منڈی میں، اور وہیں بار بار سے بیچ دی۔ اللہ کے نام کا ایک دانہ نکالنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نام پر ہم نے دینا چھوڑ دیا، اللہ پاک نے اس میں برکت چھوڑ دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جی وہ فصل اچھی نہیں ہوئی، فصل اچھی بھی ہوتی ہے تو آگے کتنے سارے بہانے جو ہے وہ ہم سنانا شروع کر دیتے ہیں، جی وہ فلانے کے پیسے دینے ہیں، پیسے پورے نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندو یہ باتیں چھوڑو، بہانے چھوڑو، اس اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دو۔ اللہ جو بندہ دیتا ہے نا وہ اللہ سے لیتا ہے، ادھر دیو ادھر لو، تو اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسی زمین جو اب ہماری یہ گندم کی فصل ہے، تو یہ کتنی ماشاءاللہ اس پکی ہوئی ہے، تو اس ساری یہ ذرا دکھائیے جی کیسی گندم ہے ماشاءاللہ۔ سارے ادھر ادھر پھیرے جی۔ اب یہ کتنی گندم ہے ماشاءاللہ، اور کتنی زیادہ اللہ پاک نے اس بندے کو، یہ جس کی زمین ہے اس کو اتنی ساری گندم عطا کی ہے۔ اللہ اس ساری گندم کو، اس ساری فصل کو خیر و عافیت سے اس کے گھر میں پہنچائے، تو کیا اب بھی اللہ کا حق نہیں ہے کہ بندہ اس میں سے اللہ کے راستے میں دے؟ آپ یہ ایک گندم کا ایک پودا پکڑیں، اس کا ایک سٹا پکڑ لیں، آپ صاحب ایک سٹے کے قریب کریں جی اس کو ذرا، یہ سٹے کے قریب کریں، یہ سٹے کو پکڑیں، توڑنا نہیں اس کو کسی کا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ اوپر سے نیچے تک دیکھیں ایک سٹے میں کتنے دانے ہیں، آپ ذرا غور کریں، اور ایک پودے میں اللہ پاک نے کتنے سارے سٹے لگا دیے اور کتنے سارے دانے جمع کر دیے۔ تو اب ایک دانہ بندے نے زمین میں بکھیرا تھا اور اللہ پاک نے، بس ٹھیک ہے اب صاحب، اللہ پاک نے کتنے سارے دانے اپنے بندے کو واپس کر دیے۔ تو اتنے سارے دانے جو اللہ پاک بندے کو دے رہا ہے، تو بندہ کیوں بہانے کرتا ہے، کیوں تدبیریں کرتا ہے نہ دینے کی؟ اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ پاک بھی اس کو اسی طرح برکتیں عطا کرے گا۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے نا کہ بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلانے کے کھیت میں جو ہے نا بارش برسائی جائے، تو ایک آدمی سن رہا تھا، وہ وہاں فصل والے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ میں نے بادل سے آواز سنی اور آپ کی جو کھیتی ہے اسی میں بارش ہوئی ہے، ارد گرد بارش نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جو فصل ہے نا اس میں سب سے پہلے ایک حصہ اللہ کا نکالتا ہوں، پھر ایک حصہ میں اپنے بچوں کا، ایک حصہ میں اپنی اس فصل کا، زمین کا جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے تو اللہ پاک اس میں کافی برکتیں نازل کرتا ہے، تو ہمیں بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ فصل دی ہے تو اس فصل میں سے 20واں حصہ ہماری، کیونکہ یہ زمینیں زیادہ تر وہی ہیں کہ جن کو پانی لگایا جاتا ہے، تو اس میں سے سب سے پہلے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے، اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔